ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کبھی مسجد، کبھی بازار، کبھی پولیس لائن، کبھی سیاسی جلسہ، اور پھر ایک زوردار دھماکہ۔ خبریں آتی ہیں، چند دن شور ہوتا ہے، پھر خاموشی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ بھی دیکھیں گے، سیاست بھی، طاقتوں کا کھیل، اور وہ تلخ سچ بھی جن پر بات کم ہوتی ہے۔ پاکستان میں دھماکوں کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔ 90 70 سے 80 کی دہائی، اس دور میں کیا کیا ہوا؟ سب سے پہلے فرقہ وارانہ تشدد عام ہو گیا، سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا، ریاستی اداروں میں ٹکراؤ ہونے لگے۔ مگر اصل موڑ جب آیا جب افغان جہاد شروع ہوا۔ افغان جہاد میں یہ چند چیزیں جو ہیں عام ہوئیں، جمع ہوئیں، اور ان کی فراوانی نے پاکستان کی جتنی بھی خوشحالی تھی اس کو لوٹ لیا، جس میں سب سے پہلے لاکھوں مہاجرین جمع ہوئے، جدید اسلحہ جمع ہوا، تربیت یافتہ جنگجو، نظریاتی شدت پسندی، یہ سب پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جمع ہوئے۔ 9/11 2001 کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف اندرونی رد عمل۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خودکش دھماکے بڑھ گئے، فوجی تنصیبات پر حملے، عام شہریوں کی ہلاکتیں۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ شناخت کی جنگ تھی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی صرف بارود سے نہیں آتی، یہ سوچ سے بھی جنم لیتی۔ وہ کیسے؟ جب نوجوان بے روزگار ہوں، تعلیم سے دور ہوں، ناانصافی کا شکار ہوں، ریاست سے مایوس ہوں، جب سوالوں کے جواب نہ ملیں، انصاف نظر نہ آئے، تو پھر شدت پسندی ہی جنم لیتی ہے، اور ان کو ایک موٹو ملتا ہے کہ ہم تمہیں مقصد دیں گے۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ صرف اندرونی نہیں، پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت، چین کا قریبی اتحاد، بھارت کا ہمسایہ پن، افغانستان کا گیٹ وے، مسلم دنیا میں ایٹمی طاقت، یہ سب پاکستان کو طاقتوں کے کھیل کا میدان بناتا ہے۔ اور یہاں سے پروکسی وار متعارف ہوتا ہے۔ پروکسی وار میں کیا ہوتا ہے کہ براہ راست جنگیں نہیں کرتے، بلکہ اندرونی گروہوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان اس کا شکار رہا ہے۔ افغانستان میں حکومتیں بدلتی رہیں، جنگ ختم نہ ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سرحد پار دہشت گرد نیٹ ورکس قائم ہو گئے، محفوظ پناہ گاہیں بن گئیں، اسلحے کی اسمگلنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک، یاد رکھیں، جب تک افغانستان میں استحکام نہیں آئے گا، پاکستان مکمل امن کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایک تلخ بات، ہر الزام باہر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اندر بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ انصاف میں تاخیر، جو سب سے بڑا مسئلہ، پولیس کا کمزور نظام، تعلیم پر کم سرمایہ کاری، اشرافیہ اور عام آدمی کا فرق، یہ سب دشمن کے لیے سنہری موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ریاست ناکام ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہے۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک رخ کو دیکھا، پڑھا، سوچا، سمجھا اور کہا، لیکن دوسرا رخ نہیں دیکھا، جس میں ہزاروں حملے ناکام بنائے گئے، سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دیں، آپریشنز کے ذریعے بڑے بڑے نیٹ ورکس کو توڑا گیا، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دھماکے روکنے کے لیے صرف بندوق کافی نہیں ہوتی، صرف فوج کافی نہیں ہوتی، اصل حل تعلیم ہے، روزگار ہے، انصاف ہے، شفاف حکمرانی ہے۔ شفاف حکمرانی ہے، نوجوانوں کو امید دینا، یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے جسے ہم بڑے سے بڑے دہشت گردی کو روک سکتے ہیں۔ ریاست جب تک شہری کو نہیں سنیں گے، شہری ریاست پر اعتماد نہیں کرے گا، امن عارضی رہے گا۔ پاکستان میں دھماکے ہاتھ سے نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ جنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ جنگ بارود کی بھی ہے، بیانیے کی بھی ہے، شعور کی بھی ہے۔ اگر ہم نے سوال پوچھنا چھوڑ دیا
سچ تلاش نہ کیا تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خوف میں جینا ہے یا شعور کے ساتھ۔